الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته وأزواجه وأنصاره وأحبابه وأتباعه وأعوانه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. تمام احباب محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستان عالیہ امیر الصالحین ڈیرہ شریف اور جملہ برادران طریقت برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے تسلط سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامع مسجد امیر الصالحین کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ الفتح کی پہلی آیہ پاک ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے ایک اسم گرامی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ کے 99 اسماء ہیں اور ہم گاہے بگاہے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں اور تم اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو. اور خود اللہ نے اپنے اسماء گرامی کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، من احاطها دخل الجنہ، کہ جو ان کو یاد کرتا ہے اور جو ان کے معانی کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو انہی اسماء گرامی میں سے ایک اسم گرامی فتاح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جہاں اللہ رزاق ہے، جہاں اللہ علیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، وہاں اس کا ایک اسم پاک فتاح ہونا بھی ہے. اور فتاح یہ فتح سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے بند دروازوں کو کھولنے والا. یعنی اللہ رب العزت بند دروازوں کو کھولنے والا ہے. وہ جب بھی کوئی بندہ کسی بند گلی میں پہنچتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، ظاہری طور پہ اسباب کچھ اور بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر بندے کے لیے رزق کا، علم کا، مقدر کا، نصیب کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اس کھولنے والے کا نام فتاح ہے. وہ ہمارا رب ہے جو اپنے بندوں کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک ہے جس کو بار بار قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا. اس کے بنیادی طور پر اس کا معنی یہ ہے الفتح عکس الاغلاق، یعنی لینگویج اور ڈکشنری میں کہتے ہیں کہ فتح اغلاق کا عکس ہے. یعنی اغلاق کہتے ہیں بند کرنا، اور فتح کا مطلب ہے کھولنا. اور اس کا معنی ہے ازالۃ کل شیء مغلق، کہ راستے سے ہر بند چیز کو ہٹا کر راستے کو کھول دینا. اور اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ الفتاح هو الذی بارادته وقدرته یفتح کل مغلق یکشف الکرب ویزیل الغمۃ ویرفع البلاء، کہ فتاح اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے ارادے سے اور اپنی قدرت سے ہر بند چیز کو کھول دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور غموں کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور مصیبتوں کو اٹھا کر اپنے بندوں پر راحتوں کا نزول فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت
فلا मुमसिक लहा, कि जब अल्लाह ताला कोई रहमत अपने बंदों को खोल के अता फरमाना चाहता है फिर कोई उसे बंद नहीं कर सकता। वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी, और जिसको वो बंद कर ले फिर उसको कोई माई का लाल खोल नहीं सकता। इसलिए तुम अपने बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए किसी और के पास न जाओ, बल्कि उस फत्ताह की खिदमत में आ जाओ कि जब कोई बंदा उसके सामने अपने जानू तय करके उससे मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे के लिए रास्तों को कुशादा फरमा देता है। तो वो लोग जो मर्ज में मुब्तला हों या रिज्क की तंगी में मुब्तला हों या रिश्तों के मामलात में किसी बंधन का शिकार हों, तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल करना चाहिए और अपनी दस्ते तलब को दराज करना चाहिए। और इसकी मिसाल सीरतुन नबी में बेशुमार मकामात पे हमें मिलती है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ। ग़ज़वा बदर का मौका है, इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग है और उधर से दुश्मन असलहे से लेस होके पहुंच गया है। हजारों का लश्कर है, हर शख्स के पास तलवार है, ढाल है, अपना घोड़ा है। और आप जानते हैं कि मुसलमान कसम कुर्सी के आलम में हैं, 313 हैं, चंद तलवारें हैं, चंद घोड़े हैं, वो प्यादा हैं और उनके पास मताए जंग मौजूद नहीं है, दुश्मन से लड़ने के असबाब मुहैया नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अरीश मुबारक के अंदर यूं खड़े हो के सारी रात अपने उस फत्ताह रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं कि आपकी चादर मुबारक कंधों से गिर जाती है और आपके चेहरे से आंसुओं की झड़ी जारी है, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है। और सारी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते रहे, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, या अल्लाह उस वादे को पूरा कर दे जो तूने मेरे साथ फरमाया था। और बार बार रोते रहे हत्ता कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए और अर्ज किया, हव्विन अलैक या रसूल अल्लाह फइन्नल्लाह सयुनजिज़ुका मा वअद, आप ज्यादा न रोएं, आप ज्यादा परेशान न हो या रसूल अल्लाह, आप तसल्ली रखें, अल्लाह ताला वादे पूरे करने वाला है और उसने आपसे जो वादा किया है वो जरूर पूरा फरमाए। इसके बावजूद सारी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झोली फैला के खड़े रहे और फिर ये वाली आयत नाजिल हुई, इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह, फरमाया अगर तुम अपने रब से फतह का सवाल करते रहे और सारी रात खड़े रहे तो ऐ मोहम्मद अरबी आपको मुबारक हो, फक़द जाअकुमुल फत्ह, कि अल्लाह की तरफ से फतह का नुज़ूल हो गया है, अल्लाह की तरफ से कामयाबी का नुज़ूल हो गया है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और अपने अरीश के सामने खड़ा होकर पहले नारा लगाया अल्लाहु अकबर और फिर फरमाया अबशिरू अय्युहल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों तुम्हें खुशखबरी हो, हाज़ा जिब्राईल आखिज़ुन बिइनान फरसिही, मैं देख रहा हूँ कि ये जिब्राईल अमीन हैं जो अपने घोड़े की लगाम को थामे आ रहे हैं और उनके साथ 3000 फरिश्तों का लश्कर भी आ रहा है। तो फतह अल्लाह नाजिल फरमाता है, रास्ते अल्लाह खोलता है और राहों को कुशादा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत तैयबा में हमें जो है वो इरशाद फरमाया। और हुजूर फरमाया करते थे, हुवा फत्ताहुन फिल बिदायात व फत्ताहुन फिल निहायात, कि काम शुरू करना हो फिर भी फत्ताह अल्लाह है और काम मुकम्मल करना हो तो फिर भी फत्ताह अल्लाह की जात है। फत्ताहुन फिल बिदायात व फत्ताहुन फिल निहायात, कि वो हर काम के आगाज में भी और हर काम के इख्तिताम में भी मदद फरमाने वाला। और एक मकाम पे इरशाद फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि अल्लाह के पास है बंद दरवाजों की कुंजियां और गैब की कुंजियां जिनको अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। यहाँ उलमाए किराम ने लिखा है कि ये इंदहु का लफ्ज मफातिहु के शुरू में आया, ये खबर मुकद्दम है, मुब्तदा मुअख्खर है, और जब ज़र्फ मुकद्दम हो जाए तो आयत में हसर का माना पैदा हो जाता है। और हसर का मतलब ये होता है, अगर यूं माना होता मफातिहुल गैब इंदहु तो मतलब ये होता कि चाबियां अल्लाह के पास भी हैं और किसी और के पास भी हैं, लेकिन जब इंदहु को पहले जिक्र किया तो अब हसर हो गया। और हसर का माना ये है कि सिर्फ अल्लाह के पास हैं बंद दरवाजों की चाबियां, उसके अलावा किसी और के पास नहीं है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत जब इस आयत पे पहुंचते थे तो आप फरमाते ये बात हक है कि कुंजियां उसी के पास हैं, दरवाजे वही खोलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको यहाँ रोका नहीं है, बल्कि फरमाया अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ساری بادشاہیوں کا مالک وہی ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہیاں عطا بھی فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے لیے بادشاہیوں اور رزق کے دروازوں کو کھول بھی دیتا ہے۔ تو جب کسی مسئلے میں لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی مشکل بن جائے، یہ بھی فتح کا ایک معنی۔ دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا کہ جب کسی مسئلے میں تنازع بن جائے، کوئی مشکل بن جائے اور لوگ ظلم کر رہے ہوں، پراپوگنڈا کر رہے ہوں، آپ کے خلاف غلط گفتگو کر رہے ہوں اور آپ خاموش ہوں، تو اس وقت حق و باطل کا فیصلہ فرمانے والی ذات کو بھی فتح کہا جاتا ہے، کہ جو دو گروہوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہو الفتاح العلیم، وہی فتاح ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سرکار دو عالم کی دعا ہے، فرمایا یا اللہ میرے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما اور اس مسئلے کو کھول دے، وانت خیر الفاتحین، بے شک تو ہی سب سے بہتر فتح عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جب کہیں تنازع ہو جائے اور جب کہیں لوگ ظلم کر رہے ہوں، جب کہیں لوگ ناانصافی کر رہے ہوں، تو اس وقت لوگوں سے جھگڑنے کے بجائے جو بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ حق کو تو ظاہر فرما، حق کو تو غالب فرما، پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے اور اللہ رب العزت مظلوموں کو ظالموں کے اوپر فتح عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کے فتح ہونے کا ایک معنی ہے۔ اور اس کی مثال حضرت سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ کے اوپر تہمت لگائی گئی اور صفوان بن معطل نامی ایک صحابی جو تھے ان کے ساتھ آپ پہ تہمت لگائی گئی، تو اس وقت 1 مہینے تک سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ آنسو بہاتی رہیں، روتی رہیں، مصلے پہ بیٹھی رہیں، لیکن آپ نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی، اپنے رب سے مدد چاہی اور اللہ رب العزت سے سوال کیا اور فرمایا اگر میں انکار کروں یہ لوگ میرے انکار کو نہیں مانیں گے، اگر اعتراف کروں تو غلط چیز کا اعتراف ہوگا، میرے رب تو ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرما۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس فتح ذات نے کیا کرم فرمایا کہ 12 آیات پہ مشتمل ایک پورا رکوع حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں سورہ نور میں نازل فرمایا، اور جس میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے نبی کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا بیان کرتا ہے، اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب جب تک قرآن رہے گا، قیامت تک رہے گا، اس وقت تک لوگ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس شان کا ذکر کر کے نیکیاں کماتے رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اس فتح ہونے کا معنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، 9 سال تک جیل میں چلے گئے، بلکہ خود مانگا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ یہ جو مجھ پہ تہمت لگاتے ہیں اس سے جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے، میں وہاں تیرا ذکر کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ 9 سال تک آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو فتاح ہے اس نے فیصلہ نازل فرمایا، بادشاہ کو ایک خواب دکھایا اور اسے تعبیر بتانے والا کوئی نظر نہ آیا، بتایا گیا جیل میں ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ خواب کی جو تعبیر بتاتا ہے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچ ہو کے ظاہر ہوتی ہے، فرمایا اسے بلایا جائے۔ جب وہ بلانے کے لیے بھیجا گیا، آپ نے فرمایا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک اللہ رب العزت اس مسئلے کے اندر جس میں تہمت لگائی گئی تھی حق کا اظہار نہ فرما دے۔ تو اس وقت وہ زلیخا خود بول اٹھی اور بادشاہ نے بھی کہا الان حس الحق انا راغبته عن نفسه، کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اکسایا تھا۔ یوسف کا دامن کل بھی گناہ سے پاک تھا، آج بھی گناہ سے پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان فرما دیا۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ کسی بھی معاملے میں مشکل ہو تو ہم یوں دعا مانگیں، یا فتاح افتح لی بحق، اے دروازوں کو کھولنے والے، حق کے ساتھ میرے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دے۔
اگر عمرہ کرنا چاہیں افتح لی بعمرہ، افتح لی بعلم، افتح لی برزق، یا اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، عمرے کے دروازے کھول دے، علم کے دروازے کھول دے۔ آپ اس فتاح رب سے جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہاں پر آخر میں اختصار کے ساتھ 4 باتوں کا بیان عرض کرنا چاہتا ہوں جو اسم اللہ الفتاح کے ساتھ علماء کرام نے شرائط کے طور پہ بیان فرمائی۔ پہلی یہ ہے الفتاح یرید ان تعمل بجد وبحب، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمانے والی ہے لیکن وہ بیک وقت عطا نہیں فرماتا، فوراً عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو مصلی پہ آئے، تو اسے پکارے، تو اس کو آواز دے، تو اللہ رب العزت کے کرم کو ندا لگائے اور تو اس سے مانگے، کیونکہ اسے مانگنے والی زبان بڑی پسند ہے۔ وہ اپنے بندوں کی زبان سے اپنا ذکر سننا چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکاریں، میرے نام کی مالا جپیں اور مجھ سے مانگیں، اس لیے وہ عطا کو فرماتا ہے، وہ بند دروازوں کو تو کھولتا ہے لیکن پہلے اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، آؤ میری جناب میں اپنے دستے سوال کو دراز کرو، پھر میں تمہیں عطا فرماؤں۔ اسی طرح حضرت احمد ابن عطا اللہ سکندری ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے اس معنی کو یوں بیان فرمایا، لا تسأم من الوقوف علی بابہ، کہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہونے سے کبھی بھی اکتا نہ جا، لا تسأم، نہ اکتا جا، من الوقوف علی بابہ، اللہ کے دروازے پر میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں، میرے اوپر دروازہ نہیں کھلا، اور اتنی دیر سے میں کھڑا ہوں، میرے اوپر عطا کی بارش نہیں ہوئی، ولو تردتا، کہتے ہیں اگرچہ تجھے دھتکار دیا جائے لیکن تو نے اس دروازے سے ہٹنا نہیں ہے، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، اور تو اعتذار اور معافی مانگنے کو جو ہے اس کو منقطع نہ کر، اگرچہ تجھ کو واپس لوٹا دیا جائے تو پھر اس دروازے کے اوپر آ جا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ، فَإِذَا فَتَحَ لِلْمَقْبُولِينَ فَادْخُلْ دُخُولَ الْمُتَطَفِّلِينَ، فرمایا تو اس دروازے پہ موجود رہ، جب کوئی ایسی گھڑی آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لیے دروازہ کھولے، تو بھی طفیلی اور منگتا بن کے ان کے ساتھ ہی داخل ہو جا، تو ان کی صحبت میں داخل ہو جا، اور داخل وہی ہوگا جو دروازے کی چوکھٹ پہ موجود ہوگا، جو انتظار میں ہوگا۔ فرمایا جب مقبول بندوں کے لیے دروازہ کھلے ساتھ تو بھی داخل ہو جا، وَبْسُطْ يَدَكَ عَلَى بَابِهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اس کے دروازے پہ پھیلا دے اور کہے مسکین فتصدق علیہ، یا اللہ میں مسکین ہوں، میرے اوپر صدقہ و خیرات فرما، فَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ، بے شک صدقات اور جو یہ صدقے اور خیرات ہیں یہ مسکینوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، میں مسکین ہوں، میں حاضر ہوں، میرے لیے اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔ فَإِنَّ بَابًا يُطْرَقُ بِالْإِسْتِمْرَارِ لَا بُدَّ أَن يُفْتَحَ، فرمایا وہ دروازہ جو مسلسل کھٹکھٹایا جاتا رہے بالآخر وہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب بندہ موجود رہے، عبادت کرتا رہے، اپنے رب کو ندا لگاتا رہے اور اس کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے پھر ایک نہ ایک دن اس کے لیے دروازے کو کھول دیتا۔ لیکن جو اکتا کے واپس لوٹ جائے، جو نا امید ہو جائے، تو نا امیدی کو کفر قرار دیا گیا ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کرتی رہنا چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے بندوں پر ایک لحظہ میں، ایک گھڑی میں، کبھی ایک آیت سے، کبھی ایک درود پاک سے، کبھی ایک آنسو سے بھی اپنے فضل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی جب وہ اذن سوال دیتا ہے، دل کی حسرت نکال دیتا ہے، جب وہ عطا فرمانے پہ آتا ہے تو وہ پھر لمبی باتوں کو نہیں دیکھتا، کبھی کسی پہ ایک آیت سے دروازہ کرم کھل جاتا ہے، کبھی ایک آنسو سے کھل جاتا ہے، کبھی ایک ندا سے کھل جاتا ہے، کبھی حضور پہ درود پڑھنے کی ایک آواز سے کھل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ کرم فرمانے پہ آتا ہے پھر دیر نہیں فرماتا بلکہ پھر وہ فتاح اپنی شان کرم کی تجلی فرماتے ہوئے کرم فرما دیتا۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں شہر سے ٹرین پہ سوار ہوا، اپنے چند بری صحبت کے ساتھ گناہ کے ارادے سے ٹرین پہ سوار ہوا، اپنے گھر والوں کو نہ بتایا، ٹیلی فون بند کر لیا اور میرا ارادہ اچھا نہیں تھا، اور جب ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک قاری قرآن جو ہے وہ قرآن کھول کے یہ والی آیت پڑھ رہا تھا،
یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے تو چھپتے ہیں، اللہ کی آنکھوں سے نہیں چھپتے، کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ایک آیت جب سنی اس نے میرے دل کے بند دروازوں کو کھول دیا، اور اللہ رب العزت کی خشیت مجھے نصیب ہوئی، اور میں اس ٹرین پہ بیٹھا اپنی منزل تک روتا رہا، اور اس ایک آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ پہلے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے اور لوگوں کے سامان جو ہے اس کو لے لیا کرتے تھے، لیکن ایک آیت جب سنی الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تو قرآن کی اس ایک آیت نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اور آخری گزارش یہ ہے، فرمایا اذا فتح لا یفتح فتحا عادیا بل یفتح فتحا مبینا، فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ کسی پہ بند دروازے کو کھولتا ہے تو وہ فتح عادی نہیں ہوتی بلکہ فتح مبین ہوتی ہے، یعنی وہ ایسی فتح ہوتی ہے پھر جس کی مثال ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، 1500 اصحاب ساتھ ہیں، کفار عمرہ نہیں کرنے دیتے، اور ایک معاہدہ سائن کیا جاتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں گے اور 10 سال تک یہ معاہدہ رہے گا، اور اگر مکہ سے کوئی مدینہ آئے گا ہم اسے واپس بھیجنے پہ پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا تو اسے واپس جانے کی پابندی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی شکیں اس میں تھی۔ ظاہری طور پہ ایسے لگتا تھا کہ مسلمان پسپائی کا شکار ہیں اور شکست کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جلیل القدر صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیسا معاہدہ ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم قوت والے ہیں اور ہمیں واپس جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس معاہدے کو اپنے حق میں وقتی طور پہ شکست سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ والی آیات نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ لوگ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شکست ہے، یہ شکست در حقیقت فتح ہے۔ اتنے ساری زندگی مسلمان نہیں ہوئے جتنے صلح حدیبیہ کے بعد حضور کے دستے حق پرست پہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اور پھر وہ کیسی فتح مبین ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، اس عطا کا عالم کیا ہوتا ہے کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، پہلے ان کو اپنے بیٹے کے لیے پانی مل نہیں رہا، پانی کا دروازہ کھل نہیں رہا، بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑ لگا رہی ہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی اور پانی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن جب اللہ نے اپنی فتح نازل فرمائی، جب اس فتاح نے دروازہ کھولا، چند گھڑیوں کے لیے نہیں کھولا، صرف چند گلاسوں کے لیے نہیں کھولا، صرف چند جو ہے وہ کولر بھرنے کے لیے نہیں کھولا، فرمایا اب ہم جو آب زمزم عطا فرما رہے ہیں یہ قیامت تک جاری بھی رہے گا، قیامت تک میٹھا بھی رہے گا، اور جو اس کو پیے گا، جس نیت سے پیے گا، اللہ اس کی وہ نیت قبول فرما لے گا۔ تو اللہ رب العزت جب عطا فرماتا ہے تو اس کی عطا بے حد و بے حساب ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے اللہ رب العزت کے ایک اسم گرامی الفتاح کی شان کا ذکر کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اپنے ذکر کے، اپنے علم کے اور اپنی معرفت کے دروازے کھول دے اور اپنی جناب سے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔